جنات کے دربار میں قسط نمبر 2۔ اب یہ ہمارے دربار میں رہے گی کیونکہ یہ جنات کی نسل سے ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں بیوی کسی اور کی بیٹی کو ورغلا کر یا اغوا کر کے سرکار کو خوش کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ یہ ان کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے سرکار سے نہیں پوچھا کہ لڑکی کی اصلیت کیا ہے۔ آج صبح سرکار نے مجھے غصے سے جگایا اور گالیاں دے کر کہا کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدبخت جن تھی ورنہ غائب نہ ہوتی۔ سرکار مجھے چھت پر لے گئے۔ وہاں ممٹی کے ساتھ رسا بندھا ہوا تھا جو نیچے زمین تک چلا گیا تھا۔ لڑکی رسے سے ہی نیچے گئی ہوگی۔ بڑے دروازے سے وہ نہیں بھاگ سکتی تھی کیونکہ ڈوڑی میں اور میرے 2 ساتھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرکار نے رسا غائب کرا دیا اور مجھے سختی سے کہا کہ کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ ہو۔ پھر سرکار گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری دلچسپی لڑکی کے ساتھ نہیں گھوڑی کے ساتھ تھی کیونکہ میرے پاس رپورٹ گھوڑی کی چوری کی آئی تھی، لڑکی کی گمشدگی کی نہیں۔ رام کھوجی نے مجھے اس چکر میں ڈال دیا تھا کہ پیر کی چھت سے ایک عورت اتری اور چوری کی گھوڑی پر سوار ہوئی ہے، لہٰذا مجھے اس لڑکی کے متعلق سب کچھ معلوم کرنا پڑا۔ میں نے پیر کے اس خاص آدمی سے پوچھا کہ لڑکی زمیندار کی گھوڑی پر کیوں گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے متعلق اسے کچھ بھی معلوم نہیں، البتہ اسے یہ معلوم ہے کہ زمیندار اور پیر کی عداوت چلی آ رہی ہے۔ عداوت کی وجہ یہ ہے کہ پیر ایک لڑکی پر ہاتھ صاف کر گیا تھا جسے زمیندار اپنی زر خرید لونڈی سمجھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی اونچی ذات کی مسلمان ہے اور اب کسی اور کی بیوی ہے۔ پھر اس نیلی آنکھوں والی لڑکی پر دونوں کی عداوت پہلے سے زیادہ ہوگی، اس نے بتایا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ زمیندار اس لڑکی کو کہاں ملا اور ان کے تعلقات گہرے تھے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیر نے لڑکی کو کہیں آگے چلا دیا ہو، میں نے پوچھا، اور زمیندار کی گھوڑی چوری کروا کے لڑکی کو اس پر بھیجا ہو؟ نہیں، اس نے وثوق کے ساتھ جواب دیا، اگر سرکار ایسا کام کرواتے تو میرے ہاتھوں کرواتے، اگر وہ کسی اور سے کرواتے تو میرے ساتھ ضرور بات کرتے۔ تم یہ کیوں سمجھ بیٹھے ہو کہ پیر ہر معاملے میں تمہارے ساتھ بات ضرور کرتا ہے؟ وہ عجیب طرح ہنسا اور بولا، کیسا پیر؟ کہاں کا پیر؟ لوگ اس لیے اسے سرکار کہتے ہیں کہ اسے خدا کا ایلچی سمجھتے ہیں، اور میں اسے اس لیے سرکار کہتا ہوں کہ نوسر بازی کا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد ہوں۔ اس نے میری عیش و عشرت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے مکان میں تعویذوں کے ذریعے اولاد دینے کے پردے میں جو بدکاری ہوتی ہے اس کا عینی شاہد صرف میں ہوں۔ لوگ بے غیرت ہیں جو اپنی عورتوں، جوان لڑکیوں کو اس شخص کے گھر بھیجتے ہیں۔ مردے میں تو کبھی خدا نے بھی جان نہیں ڈالی، لیکن لوگ اس جھوٹ کو سچ مانتے ہیں کہ اس پیر کے باپ دادا مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اگر حکومت اس شخص کو اس گھر سے نکال دے تو یہ کسی مسجد میں نہیں جا بیٹھے گا، نہ جنگل میں جا کر اللہ اللہ کرے گا، بلکہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے جا ملے گا۔ میں نے اسے کچھ اور باتیں پوچھیں اور اس کے ساتھ مخبری کا سودا کر کے اسے اور اس کے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ایس آئی عثمان کو بتایا کہ یہ آدمی مجھے اندر کی کیا کیا باتیں بتا گیا ہے۔ لڑکی کا ذکر آیا تو عثمان نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ تفتیش میرے سپرد کر دیں، آپ کوئی اور کام کریں۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی سے آپ کا کیا تعلق؟ بڑا گندا کیس ہے، مجھے دے دیں۔ اس کی زندہ دلی نے میری تھکن دور کر دی۔ کچھ دیر اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں نے اس لڑکی کے ماں باپ، اگر وہ واقعی اس کے ماں باپ تھے، کے گاؤں کا نام بتا کر کہا کہ کل وہ سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور انہیں تھانے لے آئے۔ لڑکی کے متعلق بھی اسے ضروری ہدایات دیں اور کہا، عثمان اگر لڑکی ایسی ہی خوبصورت ہے جیسی بتائی گئی ہے تو تم شریف باپ کے حلالی بیٹے کی طرح اسے میرے پاس لے آنا۔ اگر تم نے تفتیش خراب کی تو تمہیں جیل بھجوا دوں گا، اگر تم نے تفتیش خراب کی تو تمہیں گھر بھجوا دوں گا۔ یہی تو میری مجبوری ہے ملک صاحب۔ اس نے کہا کہ میرا باپ شریف آدمی ہے، مجھے اس کی عزت کی خاطر دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ چلو کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ ہم تھانے سے نکل رہے تھے جب عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ اشرف علی کانسٹیبل اور راما کھوجی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں سنا چکا ہوں کہ راما کھوجی سے میں نے کہا تھا کہ گھوڑی کا کھرا جہاں تک جاتا ہے وہ وہاں تک چلا جائے، اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو کسی قریبی گاؤں کے نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش کے ہاں چلا جائے۔ اشرف علی کانسٹیبل نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے، چنانچہ اسے رامے کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے، تو میں یہ سمجھ کر پریشان نہ ہوا کہ شام کا کھانا کھانے کسی گاؤں میں رک گئے ہوں گے۔ مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ان کے ابھی تک نہ آنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ رامے کھوجی نے گھوڑی کا سراغ لگا لیا ہے اور وہ میرے لیے اچھی خبر لائے گا۔ اتنی زیادہ دیر کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں وردی اتار رہا تھا کہ دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی اور اس کے ساتھ گھبرائی ہوئی آواز آئی، ملک صاحب
یہ ہیڈ محرر کا نئی کمار کی آواز تھی۔ میں نے عثمان سے کہا، جانا یار، اس کافر کو اندر لے آنا، بات کچھ بھی نہیں ہوگی اور پیچھے پیچھے دوڑا آیا ہے۔ وہ اکثر گھبرایا رہتا تھا۔ کانتی کمار اندر آیا تو اشرف علی کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا، شرفو، اچھی خبر لائے ہو نا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا اور دھڑام سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تب میں نے لالٹین کی روشنی میں اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھی۔ بولا، بہت بری خبر لایا ہوں۔ فوراً بولو، کیا ہو گیا ہے؟ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ جی ملک صاحب، اس نے کہا، معلوم نہیں اللہ نے مجھے کس طرح بچا لیا ہے۔ گھوڑی کا کھرا ہمیں دور تک لے گیا، صاف کھرا تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جو ذرا گہرائی میں ہے اور اس میں چٹانیں اور ٹیکریاں ہیں۔ آپ نے یہ علاقہ دیکھا ہے؟ وہاں کھرا غائب ہو گیا۔ راما کھرا ڈھونڈتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ گھوڑی یہاں سے ضرور گزری ہے۔ راما ایک جگہ بیٹھ گیا اور سر جھکا کر زمین کو دیکھنے لگا۔ میں بھی اس سے 8-10 قدم دور زمین پر کھرا ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے زمین پر کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں نے رامے کی طرف دیکھا۔ مجھے 4 آدمی دکھائی دیے جن کے چہرے اور سر پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہماری لاٹھیوں جتنے موٹے ڈنڈے تھے۔ میں سمجھا وہ کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے یا کہاں سے اچانک ہی آگے تھے۔ راما ابھی تک زمین پر بیٹھا کوئی کھرا دیکھ رہا تھا۔ ان آدمیوں نے رامے کھوجی پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ راما اٹھ نہیں سکا۔ ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھ کر کہا، اسے بھی ختم کر دو اور دونوں کی لاشیں اٹھا لے چلو۔ میرے پاس یہ چھوٹا سا ڈنڈا تھا، اس سے میں نے 4 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھاگ اٹھا۔ ان میں سے 2 آدمی میرے پیچھے دوڑے۔ میں اپنے تھانے کا رخ کرنے کی بجائے کسی اور طرف ہو لیا۔ انہوں نے میرا راستہ روکنے کے لیے راستہ بدل دیا اور مجھے روک لیا۔ میں ایک چٹان پر چڑھ گیا اور دوسری طرف اتر گیا۔ وہ ادھر آ گئے، میں ایک طرف بھاگ اٹھا۔ سورج غروب ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے اور میں ایک گاؤں میں نمبردار کے گھر چلا گیا۔ اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا، پھر کلہاڑیوں سے مسلح 4 آدمی اپنے ساتھ لے کر مجھے تھانے میں لے آیا۔ نمبردار اور یہ آدمی تھانے میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حملہ تقریباً کتنے بجے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ 3 اور 4 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کا بیان بہت مختصر کر کے سنایا۔ اس نے طویل تفصیل سنائی تھی۔ میں نے اور عثمان نے اسے بہت کچھ پوچھا بھی تھا۔ اشرف علی قابل اعتماد کانسٹیبل تھا۔ میں اسے عقل والا کانسٹیبل کہا کرتا تھا۔ اس کی سرور 9-10 سال ہو چکی تھی۔ اس کے خلاف کوتاہی یا بیوقوفی کی کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس سنگین واقعہ میں بھی میں نے اس پر اعتبار کیا۔ اس نے یقین دلایا کہ راما کھوجی مارا جا چکا ہے اور اس کی لاش وہاں نہیں ہوگی۔ رات کے وقت موقع واردات پر جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ خطرہ تھا کہ یہ کسی منظم گروہ کی واردات ہے اور یہ گروہ رات کو مجھے گھات میں لے سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ گھوڑی کی چوری اور پیر کے گھر سے لڑکی کا فرار یا اغوا ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں اور یہ پیشہ ور مجرموں کی واردات ہے۔ کھوجی اور کانسٹیبل پر حملہ اس کا ثبوت تھا کہ اس گروہ نے تمام تماشائیوں کے روپ میں اپنے آدمی میرے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے کھوجی کی حفاظت کے لیے زیادہ کانسٹیبل نہ بھیجے۔ میں نے جو کانسٹیبل بھیجا وہ غیر مسلح تھا۔ اس کی پیٹی کے ساتھ بندھا ہوا پولیس کا چھوٹا سا ڈنڈا تھا جسے بیٹن کہا کرتے تھے۔ میں چونکہ اس واردات کو ایک گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات سمجھ رہا تھا، اس لیے ادھر دھیان ہی نہ گیا کہ کوئی جرائم پیشہ گروہ سرگرم ہے۔ رامے کھوجی کے قاتل اسی گروہ کے ہو سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کھوجی کھرا اٹھاتا صحیح سمت جا رہا ہے تو انہوں نے اس ویرانے میں گھات لگائی اور کھوجی اور کانسٹیبل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کانسٹیبل خوش قسمت تھا کہ زندہ تھانے میں آ گیا۔ میں اس جگہ کو جانتا تھا، ویرانہ تھا۔ وہ جگہ قتل، تعقب اور فرار کے لیے موزوں تھی۔ گھوڑی کی چوری ایک پراسرار اور سنگین واردات بن گئی۔ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ اشرف علی کے بیان پر رامے کھوجی کے قتل اور اشرف علی کو قتل کرنے کی نیت سے تعقب کی FIR تحریر کرے۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، کوئی تھانے دار کوتاہی اور ٹال مٹول کی جرات نہیں کرتا تھا۔ انگریز DSP اچانک دورے پر آ جاتا اور پورا ریکارڈ دیکھتا تھا۔ انگریز DSP اپنے ہر تھانے کے علاقے میں بھی گھوما کرتے اور زیر تفتیش کیسوں کی جانچ پڑتال بڑی باریکی اور سختی سے کیا کرتے تھے۔ مجھے اشرف علی نے یہ خبر سنا کر میری بھوک مار دی۔ غصہ الگ تھا، کھوجی کا قتل میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان علاقوں میں 2 اشتہاری مجرم تھے، ایک مینا اور دوسرا بساکھا۔ ان کے اپنے اپنے گروہ تھے، دونوں کا پیشہ راہزنی اور ڈکیتی تھا۔ اس زمانے میں دیہاتی علاقوں میں آبادیاں کم اور ویرانے زیادہ تھے، اس لیے راہزنی کی وارداتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ بڑے پیمانے کی ڈاکہ زنی بھی ہوتی تھی۔ ان گروہوں اور پولیس کی جنگ جاری رہتی تھی، کبھی آمنے سامنے کا مقابلہ بھی ہو جاتا تھا۔ اکثر آنکھ مچولی جاری رہتی تھی۔ یہ گروہ واردات کر کے غائب ہو جاتے اور پولیس انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی۔
کبھی ان کا کوئی آدمی ہاتھ آ جاتا تو پولیس اسے زیادہ سے زیادہ سزا دلواتی تھی، کبھی پولیس کا کوئی ملازم ان کے ہاتھ چاٹ جاتا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے تھے۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے اور ان جرائم پیشہ گروہوں نے اپنے مخبر پولیس کے پیچھے لگا رکھے تھے۔ ان جرائم پیشہ گروہوں میں بعض خانہ بدوش قبائل تھے۔ ان کے مرد نقیب زنی، ڈاکہ زنی اور راہ زنی کو پیشہ بنائے ہوئے تھے اور ان کی عورتیں گھروں میں چوری چکاری اور عصمت فروشی کرتی تھیں۔ میرے علاقے کے جو دو اشتہاری مجرمینہ اور لباکھا تھے، ان کا تعلق ان خانہ بدوشوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ دور دور تک وارداتیں کرتے تھے۔ سرکاری کاغذات میں ان کی رہائش کا مستقل ٹھکانہ میرے علاقے میں لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ میرے لیے مستقل درد سر بنے ہوئے تھے۔ وہ قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ہمارے لیے دشواری یہ تھی کہ ہمارے جو مخبر تھے وہ ان کے لیے بھی مخبری کرتے تھے، یعنی یہ مخبر دوغلے تھے۔ جس گاؤں میں یہ مجرم عارضی قیام کرتے تھے اس گاؤں کے لوگ بھی ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے صلے میں یہ جرائم پیشہ گروہ اس گاؤں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے اور اسے ڈاکوؤں وغیرہ سے بچائے رکھتے تھے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے تھانے داروں نے مخبروں کی اطلاع پر چھاپے مارے تھے، لیکن مجرم دوغلی مخبری سے فائدہ اٹھا کر ہر بار نکل جاتے تھے۔ ایک دو بار فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ اب ان میں سے کسی نے ہی میرے کھوجی کو قتل کروا دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ بھی دیا کہ شاید کھوجی کی اپنی برادری میں دشمنی ہوگی اور اسی کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا ہوگا۔ دوسرے دن میرا یہ شک یہ بتا کر رفع کر دیا گیا کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ مجھے پیر حکیم صاحب کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ مجھے اسی وقت یعنی رات کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کھوجی کے قتل کے موقع واردات پر جانے کا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ صبح جاؤں گا۔ رات ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ گھوڑی کی چوری کی یہ واردات بڑا ہی سنگین جرم نظر آنے لگی تھی۔ میرے درمیان میں یہ قیافہ آیا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ نے گھوڑی چوری کی ہے اور لڑکی بھی اسی گروہ نے اغوا کی ہے۔ یہ اس گروہ کا سرغنہ ہو سکتا تھا جسے ذمہ دار کی گھوڑی بھی اچھی لگتی تھی اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھی۔ مجھے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب پیر کو شامل تفتیش کرنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا تھا، لیکن میں نے رات کو اس کے گھر جانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہوگا، کوئی بات سمجھ نہیں سکے گا اور ڈھنگ کی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ میں اسے تھانے بلا سکتا تھا، لیکن اس خیال سے نہ بلایا کہ اس نے پیری کے روب میں آنے سے انکار کر دیا تو مجھے اس کے خلاف کوئی سنگین کارروائی کرنی پڑے گی، جو میں تفتیش کے اس مرحلے میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی توقع تھی کہ وہ خود ہی میرے پاس آئے گا یا مجھے بلائے گا۔ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر اور اس کی چھت پر جا کر تحقیقات کی تھیں۔ کسی معمولی سے آدمی کے گھر میں پولیس چلی جائے تو وہ بھی اسے اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ یہ تو وہ پیر تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کے بعد کا درجہ دے رکھا تھا۔ اس نے یہ میری گستاخی اور اپنی درگاہ کی بے ادبی برداشت نہیں کی ہوگی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر واپس نہ آیا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آ گیا ہو۔ اس کے آدمیوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آ جائے گا۔ رد عمل کا اظہار نہ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے جس خاص آدمی نے مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی کا راز بتایا تھا، اس کے ساتھ میں نے خاص قسم کی باتیں کی تھیں جو اس آدمی نے پیر کو بتا دی ہوں گی۔ اس آدمی نے پیر کو مشورہ دیا ہوگا کہ وہ دبک کے بیٹھا رہے۔ صبح ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی جب میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبلوں کی کچھ نفری ساتھ لے لی تھی۔ نصف نفری رائفلوں سے مسلح تھی۔ عثمان 3 کانسٹیبل ساتھ لے کر نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ اسے لڑکی کے ماں باپ کو تھانے لانا اور لڑکی کا سراغ بھی لگانا تھا۔ میں اشرف علی کی رہنمائی میں کھوجی کی قتل کی جگہ پہنچا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جگہ گھات اور قتل کے لیے موزوں تھی۔ کانسٹیبل اشرف علی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ کھوجی کی لاش وہاں نہیں ہوگی، لیکن لاش وہیں پڑی تھی۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ یہاں کھوجی قتل ہوا ہے تو میں کبھی نہ مانتا کہ یہ رامے کھوجی کی لاش کی ہڈیاں ہیں۔ بھیڑیوں، لگڑ بگڑوں اور گیدڑوں نے سارا گوشت کھا لیا تھا، باقی جو کسر رہ گئی وہ گدھ پوری کر رہے تھے۔ وہاں صرف ہڈیاں تھیں، کھوپڑی، سر اور چہرہ پر کہیں کہیں کھال کا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ آنکھیں نکالی جا چکی تھیں، جوتی پگڑی اور کپڑوں کے ٹکڑوں سے شناخت کیا گیا کہ یہ رامے کھوجی کی لاش ہے۔ راما نیک انسان تھا، اپنے فن کا ماہر تھا، دیانتدار اتنا کہ 2 بار مجرموں نے اسے رشوت پیش کی اور کہا کہ وہ پولیس کو گمراہ کرے۔ یہ رشوت اس رقم سے 20 گنا زیادہ تھی جو اسے پولیس سے ملتی تھی، لیکن اس نے رشوت قبول نہیں کی تھی۔ یہ اس وقت کی 2 وارداتیں تھیں جب میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا۔ ایسے آدمی کا انجام دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تھانے دار جذباتی نہیں ہوا کرتے، مگر میں جذباتی ہو گیا
اور اشرف علی نے بتایا، شرفو تم بھی اس کے ہمراہ مر جاتے تو اچھا تھا۔ اشرف علی سے کہا کہ وہ جگہ بتائے جہاں کھوجی بیٹھا تھا اور جہاں وہ خود تھا۔ اس نے رات کو سنائی ہوئی کہانی پھر سنائی اور مختلف جگہیں دکھائیں۔ میں نے اس کے بھاگنے کا راستہ بھی دیکھا۔ وہ جس گاؤں میں چلا گیا تھا وہ موقع واردات سے 1.5 میل دور تھا۔ رام میں کھوجی کی ہڈیاں کٹھی کروائیں۔ اس کے 2 بیٹے اور بیوی اطلاع ملنے پر وہاں آ گئے تھے۔ ان کا رونا میری برداشت سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ جب اس کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 11-12 سال تھی روتا اور مجھے کہتا تھا، یہ میرے باپو کی ہڈیاں نہیں، میرا باپو زندہ ہے، کہاں ہے میرا باپو، تو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کھوج کے فن کے لحاظ سے رامے کو میں اپنا باپو سمجھتا تھا۔ میں نے ہڈیاں اکٹھی کروا کے ضروری کاغذی کارروائی کی، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور ہڈیاں ہسپتال بھجوا دیں جو 12 میل دور قصبے میں تھا۔ میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ اس ذہنی حالت میں فوراً نہ دیکھ سکا کہ وہاں خون کا ذرا سا بھی نشان نہیں تھا۔ میں نے اشرف علی سے کہا کہ یہاں خون نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے مقتول کو ڈنڈوں سے مارا ہے اور کوئی تیز دھار ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ لاش کی چونکہ ہڈیاں رہ گئی تھیں اس لیے دیکھنا ناممکن تھا کہ رامے کے جسم پر ضربیں کیسی تھیں۔ ڈنڈے کی ضرب سے عموماً خون نہیں نکلتا۔ کن پٹی پر ایک ڈنڈا طاقتور انسان کے ہاتھ سے لگ جائے تو بعض انسان اسی سے مر جاتے ہیں۔ مجھے اب ڈاکٹر کی رپورٹ کا بھی انتظار کرنا تھا اور پیر حکیم صاحب کو بھی گھیرنا تھا۔ گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات پیچیدہ ہو گئی تھی۔ وہاں سے پیر حکیم صاحب کا گاؤں 2-2.5 میل دور تھا۔ سوچا کہ پیر سے ملتا چلوں، لیکن یاد آ گیا کہ عثمان لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو لے آیا ہوگا۔ پیر کے ہاں جانے کا ارادہ اس خیال سے بدل دیا کہ لڑکی کے والدین سے اس کے متعلق یا اس کے خلاف مواد اکٹھا کر لوں۔ میں تھانے گیا۔ عثمان انہیں لے آیا تھا۔ عثمان نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کو معلوم نہیں کہ لڑکی کہاں ہے۔ یہ اسے پیر کے گھر چھوڑ آئے تھے اور اس لڑکی کو یہ اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ عثمان نے گاؤں سے بھی معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی کیسی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور اتنی ہی شیطان اور دلیر۔ عثمان نے جن 3-4 آدمیوں سے لڑکی کے متعلق پوچھا تھا ان سب نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کے گورے رنگ اور نیلی آنکھوں پر حیران ہیں۔ عثمان کو لڑکی کے متعلق ایک رائے یہ بھی ملی تھی کہ یہ ان میاں بیوی کی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ لڑکی دودھ پینے کی عمر میں کہیں سے چرائی ہے۔ یہ دونوں اس گاؤں میں اس وقت آ کر آباد ہوئے تھے جب یہ لڑکی 1.5-2 سال کی تھی۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دلاسا دیا اور بتایا کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ان کی صرف گواہی کی ضرورت ہے۔ میں نے باپ کو اپنے دفتر میں بٹھایا، اس کی بیوی کو باہر بٹھائے رکھا۔ اس آدمی کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی تو بہت دی تھی، لیکن تھانے اور پولیس کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ یہ غریب آدمی تھا۔ میرے سامنے بیٹھتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے، پھر بولا، سرکار پیر حکیم صاحب ٹھیک فرماتے تھے کہ یہ لڑکی جنات کی نسل سے ہے۔ میں نے سنا ہے کہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے کہا، میں تم سے قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مجھے بتا دو کہ یہ لڑکی تمہیں کہاں سے ملی تھی۔ یہ میری اپنی لڑکی ہے حضور، اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ اسے میری بیوی نے جبل پور میں جنم دیا تھا۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایسے رنگ اور آنکھوں والی لڑکی میرے گھر کیسے پیدا ہوئی۔ اس کا چہرہ اپنی ماں جیسا تھا۔ اس کی ماں اب تو محنت مزدوری کی وجہ سے مرجھا گئی ہے۔ جوانی میں اس کے نقش بہت اچھے تھے، لیکن لڑکی کی رنگت نہ میری ہے نہ اپنی ماں کی۔ میرے چند ایک سوالوں کے بعد میرے کہنے پر اس نے جو بیان دیا وہ مختصر اس طرح تھا کہ لڑکی کی عمر ابھی پورے 20 سال نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے بعد اس شخص کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسے ایک بیٹے کی خواہش تھی اور ضرورت بھی۔ اس نے پیر حکیم صاحب کی شہرت سن رکھی تھی، لیکن غربت کی وجہ سے درگاہ پر جاتا نہیں تھا۔ نذرانے اور چڑھاوے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ واردات سے 3-3.5 مہینے پہلے ایک امیر کبیر آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا اس کے گھر آیا۔ اس لڑکی کے متعلق پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ باپ نے بتایا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ اس کے گاؤں چلا چلے جہاں وہ اسے کچھ زمین اور رہنے کو مکان دے گا۔ باپ سمجھ گیا کہ اس آدمی کی نظر اس کی بیٹی پر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بٹائی پر کسی کی زمین کاشت کرتا ہے، یہ فصل پاک کر اٹھ جائے تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر آ جائے گا۔ یہ امیر کبیر آدمی یہی زمیندار تھا جس کی گھوڑی چوری ہو گئی تھی۔ میں مصلحتاً اس کا نام ظاہر نہیں کر رہا۔ یہ شکار کھیلنے گیا تھا، راستے میں اس لڑکی کا گاؤں پڑتا تھا۔ اس نے لڑکی کو گاؤں سے باہر دیکھا تھا۔ یہ زمیندار لڑکی کے باپ کو کچھ رقم دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار اس غریب آدمی کے گھر گیا، کبھی لڑکی کے لیے کپڑے لے جاتا، کبھی کوئی اور تحفہ لے جاتا۔ لڑکی کا باپ پہلے ہی پریشان تھا۔ لڑکی پر کئی لوگوں کی نظر تھی،
इत्तेफाक से लड़की इतनी होशियार और चालाक थी कि किसी के हाथ नहीं आती थी। उसे बदनाम तो किया जाता था, लेकिन किसी के पास उसके चाल चलन के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था। बाप ने बयान में कहा कि यह ज़िम्मेदार लड़की को बराह रास्त तोहफे और पैसे देने लगा। लड़की ये चीज़ें और पैसे ले लेती थी। फिर लड़की एक रात बाहर निकली और 2-3 घंटों बाद बाप ने पूछा कि कहाँ रही। उसने बेरुखी से गोल सा जवाब दिया। बाप लड़की से कुछ खाइफ रहता था। उस पर यह खौफ गालिब था कि लड़की किसी के साथ घर से भाग न जाए। 3-3, 4-4 दिनों के वक्फे से लड़की 3 बार रातों को बाहर निकली और देर से घर आई। माँ बाप ये समझे कि ज़िम्मेदार रात को आता है और लड़की कहीं उसे मिलने जाती है। ये गरीब लोग इतने बड़े ज़िम्मेदार पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से डरते थे। उन्होंने ये भी सोचा कि इस ज़िम्मेदार से कहें कि लड़की के साथ बाकायदा शादी करे, मगर वो डरते थे कि ऐसा अमीर कबीर आदमी उन गरीबों की बेटी को कबूल नहीं करेगा। वो तो लड़की को तफरीह का ज़रिया बना रहा था। एक रोज़ ज़िम्मेदार उनके घर आया तो माँ ने ज़िम्मेदार से कह ही दिया कि वो लड़की के साथ शादी कर ले। ज़िम्मेदार ने बखुशी मंजूर कर लिया और कहा कि तुम लोग मेरे पास आ जाओ, मैं शादी कर लूँगा। अब बाप के पास ज़िम्मेदार के दिए हुए पैसे आ गए थे। एक रोज़ वो अपनी बीवी को साथ लेकर पीर हकीम साहब के दरबार में हाजिर हुआ। उसके पाँव में नजराना रखा और उसकी, या सरकार लड़की जवान हो गई है, ये हमारी वाहिद औलाद है, दुआ करें खुदा हमें औलाद नरीना दे। पीर ने जवान लड़की का नाम सुना तो कहा कि उसे साथ लाओ, हम देखेंगे कि इस लड़की ने अपने पीछे औलाद का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है। दूसरे रोज़ वो लड़की को पीर के पास ले गए। तसव्वुर किया जा सकता है कि ऐसी खूबसूरत लड़की को देखकर पीर हकीम साहब के दिल में क्या आया होगा। उसने लड़की की आंखों में झांका, उसके हाथ उल्टे करके देखे और लड़की को बाहर भेजकर उसके माँ बाप से कहा, यह लड़की इंसान नहीं है, जिन्नात की नस्ल से है। तुम अपना रंग रोगन देखो और लड़की का रंग रोगन देखो। क्या तुम्हारे ख़ानदान में किसी की आंखें इस तरह नीली हैं? जब तक ये लड़की ज़िंदा है तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी। इस गरीब और गमवार आदमी ने यह ना सोचा कि जिन किसी इंसान के बतन से किस तरह पैदा हो सकता है, मगर वह पहले ही हैरान था कि गोरे रंग और नीली आंखों वाली लड़की उसके घर कैसे पैदा हुई। उसने पीर का इंकशाफ सच मान लिया। पीर ने उसे कहा कि वो लड़की को उसके पास लाता रहे। उसने लड़की की माँ को एक तावीज़ दे दिया। बाप दूसरे दिन लड़की को पीर के पास ले गया। पीर ने लड़की को लिटा कर कुछ पढ़ा और उसकी आंखों में फूंके मारी, कुछ ऊट पटांग हरकतें की और हुक्म दिया कि कल इसे फिर ले आना। दूसरे दिन बाप लड़की को ले गया तो पीर लड़की को अलग कमरे में ले गया। कुछ देर बाद वो लड़की को बाहर लाया। लड़की का चेहरा सुर्ख हो रहा था, वो बाहर निकल गई। पीर ने लड़की के बाप से कहा कि ये शैतान जिन है, तुम इसे कहना कि मेरे साथ आइंदा बदतमीज़ी ना करे, मेरा हुक्म माने, कल उसे फिर ले आना। बाप बाहर निकला तो लड़की को उसका इंतज़ार किए बगैर अपने गांव को जा रही थी। बाप दौड़कर उससे जा मिला। लड़की उस पर बरस पड़ी, कहने लगी कि वह आइंदा यहाँ नहीं आएगी। उसने पीर को बदमाश और लोफर लफंगा कहा। बाप का पसीना निकल आया। पीर की बेअदबी का अंजाम उसे डराने लगा। लड़की ने बाप से कहा, अगर मुझे बद चलन बनाना है तो क्या यही आदमी रह गया था। लड़की ने बाप को पूरी तरह बताया कि उस शख्स ने उसे फांसने के लिए कैसे कैसे जतन किए हैं। मुझे कहता है कि तुम एक जिन की औलाद हो, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। अगले रोज़ लड़की ने पीर के पास जाने से इनकार कर दिया। उससे अगले रोज़ भी ना गई। उस रोज़ ज़िम्मेदार आ गया। वो उस घर में बैठा हुआ था कि पीर हकीम साहब बनफ्से नफीस तशरीफ़ ले आए। ये शख्स इतनी खूबसूरत चिड़िया को अपने जाल से इतनी आसानी से निकल जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पीर ने लड़की के बाप को अलग ले जाकर कहा, मुझे रात को इशारा मिला है कि इस लड़की का बाप उन जिन्नात में से है जो मेरे कब्ज़े में है। मैंने उसे हाजिर करके कहा है कि लड़की से अपना कब्ज़ा उठा ले ताकि इस गरीब आदमी के घर औलाद पैदा हो। यह जिन अभी माना नहीं। उसने कहा है कि मेरी बेटी को अपने पास ले आओ। तुम गरीब और नादार आदमी हो, मुझे खुदा का हुक्म है कि गरीबों को आफात से बचाए रखूं, और याद रखो उस शख्स ज़िम्मेदार को घर में दाखिल ना होने दिया करो। ये नापाक आदमी है, ये इस लड़की के लिए यहाँ आता है। अगर लड़की उसकी बातों में आ गई तो तुम्हारा झोंपड़ा जल जाएगा और तुम्हारी बीवी की कुख हमेशा के लिए वैरान हो जाएगी। मेरे शहरी कारहीन और तालीम याफ्ता हजरात पीर की इन बातों को शायद किसी अफसाने की तहरीर समझें। मैं तो अपनी जवानी के दौर की बात कर रहा हूँ। आज भी देहात में चले जाएं, आपको पीरों की यही बातें सुनाई देंगी और लोग उन्हें बरहक मानते हैं। ऐसे देहात की कमी नहीं जो डॉक्टरों और जदीद दवाइयों से महरूम हैं। वहाँ तावीज़ और टूने टोटके चलते हैं। अगर किसी फ़ौजी के हाथ को अंग्रेज़ी दवाई चली जाए तो पीर शाह और इमाम मस्जिद उसे शिरक करार देते हैं। ये लोग हिस्ट्रिया, मिर्गी और नमूनिया को भी शर शरार और जिन्नात का
قبضہ یا سایہ کہتے اور اللہ کے سادہ دل بندے سے تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے جب لڑکی کا باپ پیر کی یہ باتیں سنا رہا تھا تو میں بالکل حیران نہیں ہو رہا تھا، میں آج بھی حیران نہیں ہوتا۔ پیر کی ایسی خوفناک بات سن کر باپ بہت خوفزدہ ہوا۔ پیر لڑکی کے سر اور منہ پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ باپ نے ذمہ دار کو الگ لے جا کر کہا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں، یہ ایک جن کی اولاد ہے۔ اس نے ذمہ دار کو یہ بھی بتایا کہ لڑکی اس ذمہ دار کی باتوں میں آ گئی تھی تو نتیجہ کیا ہوگا۔ ذمہ دار نے لڑکی کے باپ کو بتایا کہ یہ پیر نوسر باز اور بدکار ہے اور یہ لڑکی پر قبضہ کرنے کے جتن کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جن انسان کے بطن سے جنم نہیں لے سکتے۔ باپ بالکل غموار اور پسماندہ ذہن کا تھا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور ذمہ دار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ سرکار کی بے ادبی اس کے گھر بیٹھ کر نہ کرے، ورنہ اس غریب کا جھونپڑا جل جائے گا اور اس کی بیوی کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ ذمہ دار اسے قائل نہ کر سکا۔ ذمہ دار کوئی عالم فاضل تو تھا نہیں جو علم کے زور سے اس کے غموار آدمی کو اس فریب کار پیر کے خلاف قائل کرتا۔ وہ خود فریب کار تھا اور وہ پیر کو رقیب بھی سمجھنے لگا تھا۔ باپ نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بہت برے چکر میں پھنس گیا۔ ایک طرف پیر تھا جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت اور جنات تھے، دوسری طرف یہ ذمہ دار تھا جسے نہ یہ باپ نہ گاؤں کا کوئی اور آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ اس گھر میں ایک جوان لڑکی ہے، اس لیے اس گھر میں نہ آیا کرو۔ دیہاتوں پر ایسے ہی پیروں، ذمہ داروں، جاگیرداروں اور ملاؤں کی حکومت رہی ہے اور ابھی تک ہے۔ وہ انگریزوں کی بادشاہی میں بھی بے زبان تھے اور آزاد ہو کر بھی بے زبان ہے۔ باپ لڑکی سے خوفزدہ رہنے لگا کیونکہ لڑکی جنات کی نسل سے تھی۔ ایک رات لڑکی پھر غائب ہوگی اور آدھی رات کے بعد آئی۔ نہ ماں کو ضرورت ہوئی نہ باپ کو اسے پوچھنے کی کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اگلے 7 دنوں میں ذمہ دار بھی ان کے ہاں آتا رہا اور پیر بھی 2 دفعہ آیا۔ لڑکی کا اب یہ رویہ تھا کہ دونوں کے ساتھ ہنس کر بولتی اور اچھا برتاؤ کرتی، لیکن وہ پیر کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیتی۔ ماں اور باپ پیر کے ہاں جاتے تھے۔ ایک روز پیر نے انہیں اس قدر ڈرایا کہ وہ ڈر سے کانپتے گھر آئے۔ دونوں نے لڑکی کی اتنی منت سماجت کی کہ باپ نے لڑکی کے پاؤں چھو کر اسے کہا کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے، پیر دعا کرے گا تو اولاد نرینہ ہوگی جو بڑھاپے کا ساتھ اور سہارا ہوگی۔ لڑکی شاید یہ برداشت نہ کر سکی کہ باپ اس کے پاؤں پڑا تھا۔ وہ پیر کے ہاں جانے پر رضامند ہو گئی۔